نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و خوش طبعی بچوں کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ کیسے اخلاق تھے اور کیسے پیش آتے تھے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت مشقت فرماتے تھے اور ان سے محبت کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کو اپنے اتنا پیار کرتے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ بچے جب قریب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لے کر بڑی محبت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو پلاتے تھے۔ ایسے کبھی اپنے بچوں کے سامنے اپنی زبان نکالتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، کہ ایسے جو ہے نا اس سے بچے جو ہنس جاتے اور ایسے بلبلاتے۔ کبھی لیٹتے تو اپنے پاؤں پر بچوں کو جو ہے نا یہ پاؤں کے تلوے نا اس پر اٹھاتے تھے، ایسے اوپر بچوں کے ساتھ ایسا رویہ کرتے تھے۔ بچوں کے چومتے وقت اکثر زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے تھے، خرقہ خرقہ، یعنی اس کا معنی ہے کہ ہر مچھر کی آنکھ میں ٹڈی کا جبڑا ہے، ایسے الفاظ بولتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھلانے کے لیے یا بلا معنی یہ الفاظ جو ہے یہ ایسے استعمال کرتے تھے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بچے جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر کے ان سے فرماتے تھے کہ جو بچہ میرے پاس سامنے یعنی میرے ساتھ ہاتھ پہلے لگا لے تو میں اس کو یہ چیزیں ایسے انعام میں دوں گا۔ تو جب بھی پہلے بچہ آتا تو ان کو اپنے سینے سے ایسے دوڑ کر آتے تھے تو ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، ان کو دوڑاتے تھے، یعنی ایک قسم کا ان کا ریس کا مقابلہ کرتے تھے بچوں کا، کہ کون جو ہے وہ ایسے بھاگ کے ان کے پاس آتے تھے اور ان کے سینے اطہر پر جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے سینے سے اور پیار کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں سے ان سے پیار کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچوں کو، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ذل اذنین جو ہے وہ پکارا کرتے تھے، کہ اے دو کانوں والے، ان کو ایسے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتے ہیں، ایک بچے کے بارے میں ابو عمیر نامی ہے، ان کے پاس ایک یہ ممولا پرندہ تھا، تو جب ایک دفعہ وہ مر گیا اور اس کے غم میں یہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے بہت زیادہ غمگین تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو ان کو کہا، ان کو جب رنجیدہ اور غم میں دیکھا تو ان کو کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے عمیر یہ تمہارے ممولے نے کیا کیا۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ اخلاق اور بچوں کے ساتھ پیش آنا اور ان سے محبت کرنا۔ تو دیکھیں میں نے جب آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت یہی بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب کیسے نمونہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ ہے اور ان سے پیار کرنا اور ان سے ملنا، تو یہی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھ کر حدیث سے اور ان چیزوں کو معلوم کر کے اسی طرح ہم نے زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایسے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، اسی طرح بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اور جو اپنے عمر ہیں، یہ سب چیزیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اور ہمارے لیے چھوڑی ہے. تو ہمیں بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے قرآن کو دیکھ کر کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اور یہ چیزیں ہم نے اس میں دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کام میں اور کس کس وقت میں اور کس کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں معلوم کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.